کسی بھی علاقے میں کسی بھی آفس میں آنے کے لیے، تو وہاں کا ایک خاص لباس جو ہے وہ پہناوا جو ہے پہنا جاتا ہے۔ وردی جو ہے وہ ہر ادارے کی اپنی ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کا اس ادارے کے آفس میں آنا، اپنی ڈیوٹی پہ آنا قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو حاجی جب حج کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنا لباس، چاہے تمہاری تہذیب کوئی ہے، تمہارا ملک کوئی بھی ہے، تمہارا جو ہے وہ خاندان، قوم، قبیلہ کوئی بھی ہے، اور تمہارا قومی لباس، تمہارا جو ہے روایتی لباس کچھ بھی ہے، لیکن تمہیں اب اللہ ایک خاص لباس عطا کر رہے ہیں، اس لباس کے اندر پہنچنا ہے۔ اور لباس کیا ہے کہ 2 چادریں ہیں، ایک کو آدمی زیر جامہ پہن لے گا اور دوسرا جو ہے اس کو اپنے اوپر اوڑھ لے گا، اور وہ 2 چادریں جو ہیں یہ کفن سے مشابہ ہیں، اور جیسے کفن کا لباس، جو کفن ہے سفید ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سفید کفن دیا کرو، اور فرمایا کہ مسجدوں میں آنے کے لیے بہترین لباس، پاکیزہ لباس جو ہے وہ سفید ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تو مردوں کو بھی اسی لباس، اگر نہیں ہے، سفید نہیں ہے، تو پھر کسی میں کفن دیا جا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی میں ان کو کفنا دیا گیا، کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ نیا لباس جو ہے نا وہ زندوں کی زیادہ مستحق ہے، اس لیے مجھے نیا نہ دینا، بس جس میں میں ہوں اسی میں مجھے دفن کر دینا، تو اسی میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو لباس جو ہے انسان کی شناخت کا ایک ظاہری بہترین عمل ہے، مضبوط عمل ہے، اس کے ذریعے آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ پولیس والے نے پولیس کا لباس پہنا ہوا ہے، دور سے دیکھ کے آدمی کہے گا یہ پولیس والا ہے۔ فوجی نے فوج کا لباس پہنا ہوا، اس کا لباس دور سے بتائے گا کہ یہ اس کا تعلق آرمی سے ہے، فوج سے تعلق ہے۔ ایسے ہی ایک اسکول کا بچہ جو ہے وہ اپنا لباس جب پہنتا ہے، وردی پہنتا ہے، تو وہ پہچانا جاتا ہے، اس کا لباس اس کو دوسرے بچوں سے ممتاز کرتا ہے کہ یہ اس اسکول کی وردی ہے، یہ اس اسکول کی وردی ہے، یہ اس اسکول کی وردی ہے۔ تو اسی طرح اسے مجھے بچپن کا واقعہ یاد آیا کہ بچپن میں پرائمری میں یہ لباس چلتا تھا، سفید قمیض اور کالی شلوار ہمارے یہاں۔ تو ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے اس کے قریب ہی دوسرا اسکول تھا سرکاری، تو ہم صبح صبح نا ادھر سے گھومتے پھرتے کہ اپنی دعا ہونے سے پہلے ان کے اسکول میں چلے گئے، وہ 15 منٹ پہلے لگتا تھا، تو وہاں اس حساب سے ہم جو ہے وہ لیٹ پہنچے ہیں۔ تو جب ہم اندر داخل ہوئے ایسے اپنے شرارتوں میں، تو آگے ہیڈ ماسٹر صاحب جو ڈنڈا لے کے کھڑے، انہوں نے کہا چلو بھائی مرغا بن جاؤ، تو لامحالہ کان پکڑنے پڑے، اور جب کان پکڑ لیا اب انہوں نے جناب وہ شروع کر دیا اپنا سسٹم۔ تو جب ہماری تک باری آئی تو ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا جی ہم تو جی استاد جی وہ دوسرے اسکول کے ہیں، جو ساتھ والا اسکول ہم تو آپ کے اسکول سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو خیر انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے کہا تو پھر ادھر کیا لینے آیا، چلو بھاگو ادھر سے۔ تو لباس جو ہے یہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر لباس چھوڑ دو، ہر اپنی ثقافت، اپنے علاقے کی اور اپنے چاہت کے لباس جتنے بھی ہیں ان کو چھوڑ کر ان 2 چادروں میں آ جاؤ، یہ مسلمانوں کی وحدت کی علامت ہے۔ آج معذرت کے ساتھ بہت تفرقہ ہے، بہت زیادہ آپس میں توڑ ہے، ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے نہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور ساری مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں ہی قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہوں، بس جیسے میں عمل کرتا ہوں ویسا تو کوئی کرتا ہی نہیں۔ اپنے لیے جنت پکی ہے اور دوسرے کے لیے جہنم اپنے ہاں پکی کی ہوئی ہے اس نے۔ اور
صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو، ورنہ تمہاری ہوا جو اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اور آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ چھوٹے چھوٹے فقہ کے مسائل کے اختلاف ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا، یہ آج کی بات نہیں ہے، اور قیامت تک ان کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ لیکن وحدت امت مطلوب ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ تو جو ایک لباس میں سارے حاجی ڈھل جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ سفید 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور آدمی حقیقتاً کفن اوڑھ لیتا ہے اور وہ کفن میں آ جاتا ہے، پھر وہ حاجی اس طرح ہے کہ اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ اب تو اپنی زبان کا جو نا وہ کلمہ بھی ایک کر لے۔ کلمہ کیا کر؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جو ہے نا، یہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، اللہ سے ہونے کے یقین کو بیان کرو اور بتاؤ، اور اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک۔ اور اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حمد بھی تیری، نعمتیں بھی تیری، ملک مال بھی تیرا، جس کو تو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے، اور میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ بار بار آدمی یہ جملے دہراتا ہے، بار بار یہ کہتا ہے، تو اس کے اندر کی کیفیت جو ہے وہ خود ہی پھر ایمان تو خود ہی اندر سے، جو زبان کے بول ہیں ایمان تو انہی کے ساتھ ہے۔ زبان کے بول جیسے ہوں گے اسی طرح۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پکڑا نا انہوں نے، تو سولی پہ لٹکا دیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس بات کو تصور کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اس جگہ پہ رکھا جائے، کہ یہ پھانسی تمہاری جگہ تمہارے نبی کو دی جائے، تو تمہیں آزاد کر دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو بھی تصور نہیں کرتا کہ مجھے یہاں پھانسی دی جائے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ پھانسی سے آزادی ہو، اور اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو جب مسلمانوں کے اندر اتفاق، اتحاد یہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، تو ان کا رعب، ان کی دھاک جو ہے اللہ کافروں پہ ڈال دیتے، اور جب ان کے اندر فرقہ بازی ہوتی ہے، فرقہ پرستی ہوتی ہے، اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا، دوسرے کو باطل پہ جاننا، اپنے آپ کو تو صحیح کہنا اور دوسرے کو جہنم کا حقدار بنا دینا، جب یہ چیز آتی ہے تو پھر اللہ کی نظر میں، حضور نے فرمایا اللہ کی نظر میں بھی وہ گر جاتے ہیں۔ آپس کا اختلاف توڑ دینے والی چیز ہے، مونڈ دینے والی چیز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے یوں مونڈ دیتا ہے جیسے تم اس طرح سے بالوں کو صاف کرتے ہو، ایسے تمہارے نیک اعمال کو آپس کا اختلاف ختم کر دیتا ہے۔ اور جب ایک لباس میں سارے آ جاتے ہیں تو پھر منظر ہی بدل جاتا ہے، منظر ہی بدل جاتا ہے، کیفیت ہی بدل جاتی کہ اب کیا ہے، اب یہ ہندوستانی نہیں ہے، اب یہ پاکستانی نہیں ہے، اب یہ انڈونیشین نہیں ہے، اب یہ ملائیشین نہیں ہے، اب یہ ترکی النسل نہیں ہے، اب یہ افریقہ کا حبشی نہیں ہے، اب یہ صرف حضور کا امتی ہے۔ وحدت الامت، حضور کی امت کا ایک ہونا، امت کا اتحاد، اتفاق نظر آتا ہے۔ اور جب ایک پکارا، ایک ہی زبان، اور سبھی کی زبانوں پہ ایک ہی کلمہ، اور وہ کیا کہ اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا کلمہ،
ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے دعا میں کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ انہوں نے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس نے ایسا کلمہ کہہ دیا جس نے فرشتوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا، کہ کیا ہوا کہ اس کا اجر لکھنے سے وہ بھی عاجز آ گئے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، کہ اللہ تیری ایسی تعریف میں بیان کرتا ہوں جو تیرے چہرے کی جلال، تیری عظمت اور تیری جو سلطنت ہے، اور سلطنت پہ جو تیری حکومت ہے اور اس کے اوپر جو تیرا قبضہ ہے وہ اسی کے برابر ہے، اور تو ہی جانتا ہے وہ کتنا ہے اور کیا ہے، اور تو ہی جانتا ہے کہ تیری کتنی بلندی ہے اور کیا تیرے مقام ہے، مرتبے۔ تو اس پہ فرشتوں نے لکھنے سے عاجز آگے اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ آپ کے بندے نے یہ کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھ لو، اس کلمے کو، قیامت والے دن میں ہی اس کا اجر اس کو دوں گا، کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کی ہے، کلمہ ہی ایسا بولا ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ تو جب آدمی اللہ کی بڑائی کے کلمات بولتا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ بلند ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ صبح سے شام تک سارے کلمے دنیا کے، سب کچھ دنیا کا، اللہ کی عظمت کا کوئی کلمہ زبان پہ نہیں آتا، اور اگر زبان پہ آتا ہے تو صرف اپنے لیے، اپنے ذکر میں۔ اللہ کو مطلوب ہے اس امت کا اللہ کا تعارف کروانا، کہ دوسرے کو یہ تعارف، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی بات نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کی بڑائی کے کلمے بولے، اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو۔ کوئی دنیا اپنے پروڈکٹس کی طرف بلاتے ہیں، اپنے مصنوعات کی طرف بلاتے ہیں، لوگ اپنے اداروں کی طرف بلاتے ہیں، کوئی اپنی شخصیت کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنی پارٹی کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے جائیدادوں کی طرف، کوئی اپنے وڈیرے پن کی طرف، کوئی اپنے سیاست کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ لیکن آپ کا بلانا کیا ہو کہ سب سے بہترین کلمہ، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، نیک عمل بھی ساتھ کرتا ہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، اللہ کی طرف بلا رہا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور فرقہ واریت سے بھی پاک ہو، ساتھ یہ کہے کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، اور تکبر سے بھی پاک ہو، کہ وہ ساتھ یہ نہ کہنے لگے کہ میں بڑی چیز ہوں، کہ میں لوگوں کو جی دعوت دے رہا ہوں، میں خود بھی عمل کر رہا ہوں تو میں اس سے بڑا ہو گیا، نہیں۔ وقال اننی من المسلمین، عاجزی کا کلمہ، کہ بھئی میں بھی ایک مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، عام مسلمان ہوں جس طرح دوسرے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے معاشرے میں دوسروں کا مقام مرتبہ ہے ایسے ہی میرا ہے، کہ ایک عام مسلمانوں کی طرح، عامی مسلمان، کوئی خاص درجہ اپنے آپ کو پروٹوکول نہ دے، بلکہ عاجزی کے ساتھ یہ کہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، محبوب رکھتے ہیں اللہ اس کو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، سب سے بہترین کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دے گا، عاجزی کو اختیار کرے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود بلند کر دیں گے، خود اللہ اس کی بلندی کا انتظام کر دیں۔ تو اس لیے محترم عزیزو، حج کی جو عبادت ہے یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے، بڑی عاشقانہ عبادت ہے، اس سے بڑی چیزیں منسوب ہیں، پھر وہ صفا مروہ، پھر طواف، پھر زیارت، پھر منی، پھر وہ مزدلفہ، پھر عرفات، پھر یہ ساری چیزیں، پھر قربانی، پھر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی محبت پہ دلالت کرتی ہیں، ان کے پیچھے واقعات ہیں، اور سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو جس کی یہ یادگار ہے نا حج، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یادگار۔
جو اعمال جس طرح کیے اللہ تعالیٰ نے پسند کیے، قبول کیا ان کو، پھر اللہ نے بلکہ بنائے کعبہ ہی وہیں پہ تبھی رکھی گئی کہ جب قربانی کی ابتدا ہوئی، جب چھوڑا نا بیوی کو، بچہ بھی وہ بڑھاپے میں جا کے ملا، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہے، بڑا عرصہ مانگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ بیٹا دے جو نیک بچہ ہو۔ ہم مانگتے ہیں، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، اولاد نیک مانگا کریں، نیک ہوگا سبھی کچھ ہو جائے گا، نیک نہیں ہوگا تو پھر سب کچھ بھی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں۔ اور قرآن کی دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ایمان والوں کی یہ دعا قرآن نے ذکر کی ہے، اے اللہ میری آل اولاد کو، میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دنیاوی سامان ان کے پاس ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ان کا بڑی ڈگری حاصل کر لینا، بڑے بینک بیلنس اکٹھے کر لینا، بڑے عہدے پہ پہنچ جانا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو ان سے کب نصیب ہوگی کہ جب آپ ان کو اللہ کی یاد و عبادت میں دیکھیں گے، نیکی کرتے ہوئے دیکھیں۔ اپنے بچوں کی اللہ آپ کو نیکی دکھائے، ان کو نیک بنائے، نیک اولاد صدقہ جاریہ۔ اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ اور باقی اعمال کاٹ آف ہو جاتے ہیں، سب ختم، یہ 3 ختم نہیں ہوتے۔ ان میں فرمایا کہ صالح اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اللہ سے یہ کیسے ہوا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرے پیچھے تیرے نیک بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، یہ اس کی دعا کی وجہ سے بلند کیا گیا، دعائے مغفرت کی ہے اس نے، تو اس کی وجہ سے یہ تیرا درجہ بلند کیا گیا۔ اور نیک اولاد جو ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آدمی گھر میں داخل ہوا تو بچوں کو جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت کو میں نے دیکھا خود رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، اور پھر بچوں کے بچوں سے 5 سپارے سن رہے ہیں، 7 سپارے سن رہے ہیں، 10 سپارے سن رہے ہیں۔ ایک پوتے سے سنا 2 سپارے، پھر دوسرے پوتے سے 2 سپارے، پھر تیسرے پوتے سے 2 سپارے، اور فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دی۔ کیا ہوا کہ میں اپنی اولاد سے اللہ کا قرآن سنتا ہوں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے، ساری رات سنتا رہتا ہوں۔ اور ان کے بیٹے جو ہمارے حضرت شیخ بھی ہیں، حضرت مولانا پیر ابو بکر عزیز ہزاروی صاحب دامت فیوضہم، اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکتیں دے، اللہ ان کو صحت دے، کروڑوں جانیں عطا فرمائے۔ وہ فرمانے لگے کہ ہماری تو یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ابا جان عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی باقی بچے کھیلنے کے لیے نکل جاتے تھے، ہمیں آرڈر ہوتا تھا آ جاؤ بھائی 5 سپارے سناؤ ادھر بیٹھ کے، نفل باندھ لیتے تھے اور 5 سپارے پیچھے سنا کرتے تھے۔ یہ ہماری عید تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت نے تحریر فرمایا کہ میرے والد مولانا یحییٰ صاحب وہ فرماتے تھے کہ بیٹا ایک قرآن پڑھ لے صبح فجر کے بعد، ایک قرآن پڑھ لے پھر تیری چھٹی۔ کہتے میں شوق سے بیٹھ جاتا اور فجر کے بعد پڑھنا شروع کرتا اور 11-12 بجے تک پورا قرآن پڑھ کے پھر خوشی خوشی وہاں سے اٹھ جاتا کہ اب سارا دن موجاں۔ تو یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بیوی کو دیکھیں کہ وہ دعا میں ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ رو رہی ہے آپ کے لیے، دعا کر رہی ہے، وہ ذکر کر رہی ہے، وہ تلاوت کر رہی ہے، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ اس کو کہتے ہیں۔ اس سے جو سرور آپ کے دل میں اترے گا، جو طمانینت اترے گی، جو اطمینان اترے گا، جو ان کی محبت اترے گی، جو ان کی الفت اترے گی، جو ان سے پیار آپ کو حاصل ہوگا، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ یہ ایسا خوشی کا جذبہ ہے کہ اس کے برابر کوئی جذبہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور ہمارا وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ایک ہے تقوی کا مقام،
ایک ہے متقیوں کا بھی امام، یا اللہ مجھے متقیوں کا بھی امام بنا دے کہ جو نیک ہوں، صالح ہوں، بڑے رتبے والے ہوں، پاکیزہ ہوں، تیرے محبوب ہوں، تیرے پیار والے ہوں، تیرے تعلق والے ہوں، نسبت والے ہوں، صاحب نسبت ہوں، تو ان کا بھی مجھے امام بنا دے، میں ان کا بھی امام بن جاؤں تیرے فضل سے۔ تو یہ ہے قرآن کی اس دعا کا مفہوم، تو اس کو پڑھا کریں، اس کو مانگا کریں اللہ سے، اپنی اولاد کے رب حب لی من الصالحین، بچہ دے نیک دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے دے دیا، نیک دیا، پھر اس کو کہا کہ اب اس کو چھوڑ، بڑھاپے کے اندر آ کے اب اس کو چھوڑ۔ کہاں پہ چھوڑنا ہے؟ ہاں یہاں پہ وادی غیر ذی زرع، کوئی بندہ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، کوئی وہاں پہ جانور نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی وہاں پہ کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں، کوئی زندگی کا سامان نہیں۔ وادی غیر ذی زرع، بنجر بے آب و گیا وادی، قرآن کے اپنے الفاظ میں کہا کہ ہم نے کہا ہے ابراہیم اس کو چھوڑ دے، اب اس بچے کو بھی چھوڑ، اپنی اس نیک پاک پاکیزہ بیوی ہاجرہ کو بھی چھوڑ، یہاں پہ ہم نے حکم دیا۔ تو وہاں پہ چھوڑنا کتنا مشکل، آج کے دور میں گھروں کے اندر اولادوں کو چھوڑ کے جانا، بیویوں کو چھوڑ کے جانا سفر پہ کتنا مشکل، تو اندازہ کرو کہ وہ اس بنجر وادی کے اندر چٹیل میدان میں جہاں پہ سورج نکلتا تھا تو دھوپ کی تمازت سے اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سایہ بھی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، تو کہا کہ یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اور بولنے کی اجازت کوئی نہیں، بولنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا امتحان تھا کڑا۔ قرآن نے بیان کیا، کہا کہ وہاں پہ آئے، پھر ان سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، ان سے کہا چھوڑ دیا وہاں پہ، اور یہ پہلے کی بات ہے، چھوڑ دیا وہاں پہ، اور چھوڑنے کے بعد اللہ کا حکم بتا دیا، اور بتانے کے بعد پھر وہاں سے جو ہے ان کو چھوڑ کر نکلے، تو بیوی نے کہا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو خاموش۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے، سر ہلایا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے کہ چھوڑ دیں آپ ان کو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، اس اللہ نے کہا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کہ جس جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے کہہ دیا ہے اس کو پورا کرو، چلو۔ تو یہ دن ہمیں یہی یاد ہے اصل، کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کو گھبرا کے پورا نہ کرو، اس کو خوش دلی سے پورا کرو۔ قربانی جن پہ واجب ہے وہ کنجوسی سے دل محسوس کر کے چھوٹا سا دل بنا کے نہ، کھلے دل سے کرو، اچھا جانور لو۔ جو اللہ نے کہا ہے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرو، اس کے اندر خیروں کی خیر چھپی ہوتی۔ تو کہا اللہ نے کہا ہاں، کہا آپ جائیں، اللہ ہی والی وارث ہیں۔ ان کو چھوڑا، وہاں سے نکلے، جب ٹیلے کے پار گئے دیکھتے رہے، نظریں چار رہیں، اور جہاں پہ جا کے ٹیلے کے پار اتر گئے، اب یہاں سے منظر ختم، آمنے سامنے جو نظر آ رہا تھا بیوی بچہ، وہاں پہ جا کے پھر دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ یہ چھوڑ دیا، تو نے کہا تھا نا کہ چھوڑ دے، یہ میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اب تو جان اور تیرا کام جانے، میں جا رہا ہوں۔ چلے گئے، پیچھے بچے کا تڑپنا پیاس کے، اور تھوڑی دیر بعد کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اب ماں کے دیکھا نہ جائے، تو اس نے وہ ایک طرف ٹیلا تھا صفا، ایک طرف تھا مروہ، تو وہ بھاگی ادھر کو کہ اوپر چڑھ کے دیکھوں، کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو، وہ کچھ بھی نہیں، پتھروں کے سوا کچھ نہیں، ریت ہی ریت ہے۔ تو وہاں سے ماں کی تسلی نہیں ہوئی، وہ وہاں سے بھاگی نیچے کو، دوسرے ٹیلے پہ مروہ پہ چڑھی، اور وہاں پہ جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہا پھر تسلی نہیں ہوئی،
ماں کی تسلی کیسے ہوتی؟ تو نہیں ہوئی، وہ کہا پھر جاتی ہوں، شاید ادھر ہی کوئی، اسی دل کو ہوتا ہے، قلق ہوتا ہے کہ شاید اسی طرف ہو گئی، تو پھر ادھر چڑھی، پھر ادھر سے آئیں، پھر ادھر چڑھی، 7ویں چکر میں ہمت جواب دے گئی اور چکرا کے گری۔ کہ کہانی ختم؟ کہا نہیں، کہانی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ اس کو پورا کر دو، یہ امتحان ہم لے رہے ہیں، ضائع نہیں کریں گے۔ جبرائیل کو بھیجا، پر مارا، چلو بھئی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے شفا کا انتظام، خیروں کا انتظام، وہ چشمہ صافی، دنیا کا سب سے بہترین پانی جس کی مثال کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ ابھی یہ میں پی کے آ رہا ہوں، ابھی یہ جمعے سے پہلے، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے بھیجا، اسلام آباد سے بھیجا۔ دیکھو تو ایسا پانی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب پینے لگے تو جو نیت کی ہے، جو دعا مانگی ہے اللہ سے، وہ قبول ہو جائے گی۔ جو نیت کی ہے، جس نیت سے پیو گے فرمایا کہ وہی ہو جائے گا۔ جاؤ، ایسا پانی ہم نے جاری کر دی، ایسے پانی کا چشمہ جاری کیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز آ گئی، ایسا شفا کا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ چشمہ ہے، یہ وہ چشمہ ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ کا سینہ چاک کیا جائے گا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، آپ کا دل مبارک نکالا جائے گا۔ وہ ہارٹ سرجری جو آپ کی ہوگی تو آپ کے دل کو اس زمزم کے پانی سے دھویا جائے گا۔ یہ وہ پانی ہے۔ فرمایا کہ منافقوں کی ہماری یہی نشانی ہے، ان کا ہمارا یہی فرق ہے۔ وہ انہوں راج کے نہیں پیندے، جو مومن ہے اس کو سیر ہو کے پیتا، سیر ہو کے۔ بھوک کی حالت میں پیو، بھوک ختم، پیاس کی حالت میں پیو، پیاس ختم، شفا کی نیت سے پیو، شفا اللہ دے دیں گے بیماریوں سے۔ خوف ہے ہر طرف اور گھبراہٹ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو اس کو خوف سے امن کے لیے پی، اللہ تیرا خوف اندر سے نکال دے۔ پیچھے واقعہ دیکھ کتنا طاقتور۔ اللہ نے کہا پھر وہ گری، چشمہ جاری ہو گیا۔ جب دیکھا مرتے مرتے کہ یہ تو زندگی کا سامان ہو گیا، پھر بھاگی۔ جب دیکھا کہ چشمہ شدت میں ہے تو پانی کو اکٹھا کیا، منڈیر لگائی، کہا زمزم زمزم زمزم، رک جا اللہ کے حکم سے، رک جا۔ کیا پتا تھا کہ اب تو یہ نہیں رکے گا، قیامت کی صبح تک جاری کر دیا اللہ نے۔ اب یہ رکنے والا نہیں ہے، اس کو اللہ نے جاری کیا ہے۔ تو اسے کہا کہ رک جا، ٹھہر جا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اماں جان نے یہ کہہ دیا جلدی میں، زمزم زمزم، رک جا، ٹھہر جا۔ اگر نہ فرماتی تو پورے روئے زمین کو یہ چشمہ سیراب کر دیتا۔ اور پھر خیروں کی خیر، پھر اللہ نے اس کو منتخب کر لیا کہ بس یہیں میرا گھر بنے گا، یہیں پہ ساری دنیا کے لوگ آئیں گے، مثابۃ للناس و امنا، بار بار آئیں گے۔ جو ایک مرتبہ آئے گا پھر اس کو چین ہی نہیں آئے گا جب تک کہ دوسری مرتبہ یہاں پہ نہ پہنچے، اور ساری زندگی کی کنجی لے کے، اور ساری زندگی کی جمع پونجی لے کے، اور ساری زندگی کے سامان سفر لے کے، زیادہ راہ لے کے لوگ یہاں پہ آئیں گے، اس کی زیارت کے لیے آئیں گے، یہاں عبادتوں کے لیے آئیں گے، دعاؤں کے لیے آئیں گے۔ پھر وہ 2 پہاڑیاں پتھروں کی، اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ دیکھو میں نے ان کو شان دے دی، ان پتھروں کو، یہ تیرے رب کی نشانیاں ہیں، یہ قیامت تک ہم نے ان کو نشانیاں بنا دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی اپنی نشانیوں میں سے ہو گئیں۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ واہ، کیا اللہ نے شانیں دے دیں۔ پھر اس سرزمین کو اللہ نے امن کی سرزمین کہہ دیا، پھر اس کو اللہ نے اپنے بندوں کے آنے کی جگہ قرار دے دیا، پھر سارا نظام چلایا جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو اس لیے محترم عزیزوں، پیغام یہ ملا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو،
اس کے پورا کرنے میں کبھی نہ گھبراؤ، اس کے پورا کرنے میں کبھی یہ نہ دیکھو کہ نقصان ہو رہا ہے، اس کے پورا کرنے میں کبھی یہ نہ دیکھو کہ کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ کر کے دیکھ، چل کے دیکھ، اللہ تجھے انہی راہوں میں ملے گا، اللہ تجھے گرنے سے پہلے تھامیں گے، اللہ تجھے عزتوں کے تاج خود پہنائیں گے، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے خود بچائیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائیں گے، اللہ تجھے لوگوں پہ عزت عطا، فوقیت عطا کریں گے، اللہ تجھے راہبر رہنما بنائیں گے۔ تو یہ ہے پیغام جو حج بیت اللہ سے ہم سب کو ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کارگزاری سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب۔